ناظرین، یونان اور ترکی کے درمیان جنگ کے بادل جس طرح گہرے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی امریکہ کا بھی منافقانہ چہرہ اب کھل کے پوری دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ نے جب سے یونان اور ترکی کے درمیان تنازع نے شدت اختیار کیا اس وقت سے امریکہ نے اعلان کر دیا کہ یونانی قبرص پر اسلحے کی خریداری کی جو طویل پابندیاں تھیں وہ اٹھا لی گئی ہیں اور اب یونان کسی بھی ملک سے خصوصی طور پہ امریکہ سے سستے داموں اسلحہ خریدے تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ یہ ایک ایسی پالیسی ہے امریکہ کی ناظرین کہ جس کے بل بوتے پہ امریکہ نے طویل عرصے پر پوری دنیا پہ راج کیا ہے، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ لڑواؤ اور راج کرو، یعنی کہ آپ دو ملکوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں اور پھر ان کی صلح صفائی کروانے کے بہانے ان دونوں پر راج کرتے ہیں، ان کے وسائل پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور ایک بار پھر یہی پالیسی اب دیکھنے میں آ رہی ہے جب یونان اور ترکی کے حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یونان کو اپنی اوقات صاف طور پہ نظر آ گئی ہے اور وہ اس تنازع کے حل کے لیے بھاگنا شروع ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یونان اور ترکی یہ جو دونوں ملک آپس میں لڑ رہے ہیں ناظرین، یہ دونوں ہی نیٹو کے اتحادی ہیں، یعنی کہ اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو جو نیٹو ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کو بڑا نقصان ہوگا، اس کو اتنا نقصان ہوگا کہ جس کے بعد امریکہ کی بھارت کی جو طاقت ہے وہ انتہائی کم ہو جائے گی۔ اور ناظرین، یونان اور ترکی کے درمیان یہ جتنا بھی تنازع چل رہا ہے اس کی اب جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بھی سن لیں کہ ترکی نے ایک بحری بیڑا مشرقی بحیرہ روم کے متنازع علاقوں میں گیس کے ذخیرے ڈھونڈنے کی تلاش کے لیے لگا رکھا ہے، اور اسی وجہ سے یونان کو اس کی بڑی تکلیف ہے۔ یونان بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ علاقہ ایک متنازع علاقہ ہے اس لیے آپ کا بیڑا یہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن ترکی کا یہ کہنا ہے کہ یہ علاقہ متنازع نہیں بلکہ ہمارا علاقہ ہے۔ اور جب ترکی نے رکنے سے انکار کر دیا، جب ترکی نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر ہر صورت اپنا کام کرتا رہوں گا، تو پھر یونان نے بھی اس کی مخالفت میں وہاں فوجی مشقیں شروع کر دیں، اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ کے بادل ہیں وہ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکی نے یورپی یونین کو بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار رہے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ ترکی نے یہ یورپی یونین کو کیوں کہا؟ یہ صرف اس لیے کہا ہے کہ یونان نے یورپی یونین سے مدد مانگ لی ہے اور کہا ہے کہ بھائی اب ہمیں ترکی سے بچاؤ، کیونکہ ترکی تو نہ اپنے کسی جو فیصلہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ وہ سمندروں سے نکل رہا ہے اور نہ ہی وہ ہماری بات مان رہا ہے۔ تو ان سب حالات کے اندر امریکہ کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے وہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین کی جو چال بازیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ بھی واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آنے والے وقت میں ترکی اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر بننے جا رہا ہے۔ ترکی پوری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اس کو جنگوں میں دھکیل دو، اور یونان اور قبرص کے ساتھ جو اس کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ اور یورپی یونین کھل کے میدان میں آ چکے ہیں، اور اب ان کی یہی کوشش ہے کہ جب بھی یہ دونوں ملک آپس میں لڑیں گے تو وہ کسی تیسرے ملک کو یا اور ممالک کو اندر ڈال کے ترکی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر فیصلہ کرے گا کہ یونان اور ترکی اگر اس معاملے پر جنگ نہیں کرتے، اگر وہ معاہدہ کر لیتے ہیں یا اگر وہ مذاکرات کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ترکی اور یونان کو کتنا ہوگا، اور اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر ہی تیار رہتے ہیں تو اس کا نقصان پوری دنیا سمیت امت مسلمہ کو کتنی بڑی تعداد میں اٹھانا پڑے گا، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔